تو کسی کی ضرورت نہیں ہے مسلمان کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز بیان کر دی ہے۔ ہم نے اللہ سے تعلق جوڑنا ہے اور اسی سے آگاہی لینی ہے، اس کا علم کامل بھی ہے اور قدیم بھی ہے۔ تو جتنا آپ اللہ کے بارے میں جانتے ہیں وہ بتائیں اپنے بچوں کو، ان کو انڈرسٹینڈنگ ہو، ان کو پتہ چلے کہ مشکلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آئی تھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم نے سورۃ الولد میں فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بڑی ہی مشقت میں پیدا کیا، اور واقعی اس دنیا میں اس وقت زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ انسان کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، معاشرتی ذمہ داریاں ہیں، معاشی ذمہ داریاں ہیں۔ بعض اوقات تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ انسان ایک پریشانی میں سے نکلا ہے، دوسری میں پھنس گیا ہے، دوسری سے نکلتا ہے، تیسری میں پھنس جاتا ہے۔ اپنے فائنینشیلس کو ٹھیک کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ جو اس کے حقوق العباد ہیں وہ کمپرومائز ہو رہے ہیں۔ حقوق العباد کو پورا کرتے کرتے جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے اس کے اپنے بچے کمپرومائز ہو گئے۔ اور ایک چیز کو پورا کرتا ہے، ایک خواہش کو پورا کرتا ہے تو دوسری خواہش جنم لے لیتی ہے۔ ایک گاڑی کا ماڈل ابھی پرچیز کرتا ہے تو اگلا ماڈل آ جاتا ہے۔ تو یہ زندگی آسان نہیں ہو رہی، یہ زندگی دن بہ دن مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ جہاں اللہ کریم نے اس مشکل کو بیان کیا قرآن کریم میں، وہیں اللہ کریم نے اس کا حل بھی بتا دیا کہ انسان جب پریشان ہو، اس کو کہیں سکون نہ ملے، ٹینشنیں اس کو گھیر لیں، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک صرف اللہ کے ذکر سے ہی انسان کو جو ہے وہ سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ سکینت نازل فرماتے ہیں۔ اس سے یہ جو اللہ کا لفظ اس میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ خبردار ہو جاؤ، ضرور سمجھ لو اس بات کو۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے کہ تم ساری دنیا بھی گھوم لو گے نا، جو تمہیں سکون اور اطمینان ملے گا وہ صرف میرے ذکر میں ملے گا۔ تو یہاں یہ چیز سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے بھی مشکل ہے، ہمارے بچوں کے لیے بھی مشکل ہے، ہماری فیملی کے لیے بھی مشکل ہے۔ تو اس کو ایز اے فیملی ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے، کیونکہ قرآن کریم جو ہے وہ ایک پورا ایکو سسٹم دیتا ہے مسلمان کو اس دنیا میں رہنے کے لیے، اس کو لمیٹیشنز دیتا ہے، اس کو گائیڈ لائنز دیتا ہے، اس کے ان اور آؤٹس بتاتا ہے۔ تو یہاں یہ بات سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ مجھے بھی سکون اس میں ملے گا کہ میں اللہ کا ذکر کروں، استغفار کروں، قرآن پڑھوں، اس پہ عمل کروں، ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کو بھی اسی بات میں سکون ملے گا۔ آج ہمارے بچے بہت ہی مختلف دور میں گزر رہے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، دن بہ دن ایجوکیشن کا سٹائل چینج ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بات اپنے بچوں کو سمجھانی ہے، کیونکہ ہارورڈ میڈیکل اسکول کی ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا کی 50% آبادی مینٹل ہیلتھ کے ایشو کا شکار ہے، اور اس میں جو لیڈیز کے اس ایشو کے شکار ہونے کی ایج ہے وہ 20 ایئرس ہے، اور جبکہ مردوں میں یہ ایج 19 ایئرز ہے۔ اس وقت جو ہمارے ٹین ایجرز ہیں وہ بڑی ایک نازک صورتحال میں گزر رہے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں، چیزوں کے بارے میں پیشنیٹ ہوتے ہیں، جب وہ ٹارگٹ ان کو نہیں اچیو ہوتا تو وہ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، اور نا امیدی جو ہے وہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہاں ہم نے اپنے بچوں کو سمجھانا ہے کہ اللہ کے ذکر کو ہم نے تھام لینا ہے، کیا چیز ان کے لیے صحیح ہے، کیا چیز ان کے لیے غلط ہے، اس کا طریقہ ہم نے، اس کی آگاہی اللہ تعالیٰ سے لینی ہے، اس کو ہر کامیابی کو اللہ سے منسوب کرنا ہے، اور جب بھی کوئی پریشانی ہو، کسی چیز میں چوز کرنا ہو کہ یہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے نہیں بہتر ہے، اس در ہم اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے استخارہ کریں، اس دعا کو استعمال کریں اور اللہ سے آسانی کا سوال کریں، اور اپنی ہر چیز کو اللہ سے منسوب کریں۔ جب ہمارے بچے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے کہ ہم نے مشورہ بھی اللہ سے کرنا ہے، بھلائی کی امید بھی اس سے رکھنی ہے، تو ہمارے لیے چیزیں آسان ہو جائیں گی اور ہمارے بچوں کے لیے بھی آسان ہو جائیں گی۔ اور ہمیں اپنے بچوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رسپیکٹ دینی ہے، ان کو چیزوں کو سمجھانا ہے۔ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ملنے آتی تھی تو وہ ان کے اٹھ کر ان کا استقبال کرتے تھے، ان کو بٹھانے کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے تھے۔ یہ چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنی ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتا سکیں کہ جب زندگی میں کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، تو نا امید نہیں ہونا۔ نا امیدی، مومن نا امید نہیں ہوتا، مسلمان نا امید نہیں ہوتا، ہمیں اللہ سے رجوع کرنا ہے،
ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور یہ ہم نے ان کو سمجھانا ہے کہ جب بھی تمہیں کسی کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑے، مینٹورشپ کی ضرورت پڑے، تو کسی کی ضرورت نہیں ہے مسلمان کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز بیان کر دی ہے۔ ہم نے اللہ سے تعلق جوڑنا ہے اور اسی سے آگاہی لینی ہے، اس کا علم کامل بھی ہے اور قدیم بھی ہے۔ یہ بات جب ہمارے بچے سمجھ جائیں گے تو یہ دنیا کا پریشر جو ان کے دماغ پہ کریٹ ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز مینیج نہیں ہو رہی، میرا یہ ٹارگٹ تھا، اتنے نمبرز آنے چاہیے تھے، مجھے اسپورٹس میں یہ کامیابی لینی تھی، اس کا پریشر لے 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 آج ہماری 50% جو آبادی ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے، اس میں ہمارے ٹین ایجرز جو ہیں وہ سب سے زیادہ رسک پہ ہے۔ تو ہم اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے، اور مسلمان کے پاس تو اس کا حل بالکل سادہ ہے کہ اللہ سے تعلق جوڑنا ہے اور اللہ کو اپنا سب کچھ بنانا ہے۔ تو میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ ہم اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کریں، کہ ہم اپنا ایک سرکل بنائیں جس میں ہم عادت ڈالیں، بچوں کو بیٹھ کے ڈسکس کریں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ڈسکس کریں۔ اس کے لیے نہ آپ کو کسی مولوی کی ضرورت ہے، نہ کسی مفتی کی ضرورت ہے، جتنا اللہ اور اس کا رسول آپ کے ہیں اتنا سب مسلمانوں کے ہیں۔ تو جتنا آپ اللہ کے بارے میں جانتے ہیں وہ بتائیں اپنے بچوں کو، ان کو انڈرسٹینڈنگ ہو، ان کو پتہ چلے کہ مشکلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آئی تھی، اسباب کی کمی ان کے پاس بھی تھی، لیکن انہوں نے کیسے اللہ کی طرف رجوع کیا، صحابہ نے کیسے رجوع کیا، اور اللہ نے ان کے لیے کیسے آسانیاں پیدا کی، تاکہ ان کے لیے اینڈ آف دا ٹنل پہ لائٹ دکھے ان کو، کہ جب ہم پریشان ہوں گے ہمارا اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اور یہ بات سمجھانا ان کو بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ آگے حالات بہت مشکل ہیں، دنیا دن بدن ٹف ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس میسیج کا مقصد یہی تھا کہ اس رمضان کے توسط سے ہم اپنے بچوں کے لیے اس طرف ان کو ڈائریکٹ کریں کہ ہمارے بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے ہے، ہماری اللہ کی کتاب ہمارے سامنے ہے، ہم جب بھی پریشان ہوں گے ہمارا رستہ، ہماری فلاح کا رستہ، ہماری اس پریشانی سے نکلنے کا رستہ اسی کتاب سے نکلے گا، اسی سنت سے نکلے گا، تاکہ ہمارے بچوں کی، ایک مسلمان کی مینٹل ہیلتھ کبھی بھی کمپرومائز نہ ہونی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔